آیت 43-44 وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے خواہ ان کو کچھ نہ سوچتا ہو؟ کہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی خوبی، آپ کا مقام، آپ کی نیکی اور آپ کی خیر خواہی دیکھنے کے لیے اندھے ہیں۔ ان کو اے نبی آپ کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، ان کی آنکھیں تو منتظر ہیں کوئی آپ کا عیب دیکھنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا دکھائیں گے، کیا ہدایت دیں گے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت ہے اللہ تو 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی خوش نہیں ہوتا کہ میرے بندے نافرمانی کریں۔ اللہ کو تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ یہ جو ہے جنت چھوڑ کر جہنم کے عذاب کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے تو اتنی اچھی صلاحیتیں ان کو دے کر بھیجا، سمع والابصار، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال ہی نہ کیا، کند کر دیا، بلنٹ کر دیا ان کو، اپنے اوپر خود انہوں نے ظلم کیا۔ جیسے کوئی انسان ہے جس کو کہ عیب ہی دیکھنے کی، گندگی ہی دیکھنے کی عادت ہے، وہ اسی کا ذکر کرے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کسی سے مل کر آتے ہیں، وہ صرف اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ ایک ہماری جاننے والی تھی، ان سے کہیں درس کروایا، الحمدللہ جو اللہ نے چاہا انہوں نے بولا، اور بہت سادی، بہت پریکٹیکل باتیں انہوں نے بتائیں۔ جب وہ درس ختم ہوا، کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا کہ دیکھو کتنی اچھی بات انہوں نے بتائی، وہ ان کا ڈسکشن کرتے رہے کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں۔ ایک خاتون بہت دیر تک سوچ میں بیٹھی رہی، کہنے لگی مجھے لگتا ہے وہ آئیبروز پلک کرتی ہیں۔ میں بتا رہی ہوں حقیقت آپ کو، کچھ ذکر نہیں کہ کیا کہا، کیا سمجھایا، کیا خیر خواہی کی، کیا نصیحتیں کی، وہ سب ایک طرف، یاد کیا رہا؟ مجھے لگتا ہے وہ پلک کرتی ہیں، حالانکہ میں بھی ان خاتون کو جانتی ہوں، وہ نہیں کرتی ہیں۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو قدرتی طور پہ بہت خوبصورت بھویں، بہت خوبصورت آئی بروز دی ہوتی ہیں، لیکن ان آیات کو اب سمجھیے، یہ انداز ہوتا ہے کچھ کا۔ تو جو گندگی ہی دیکھنا چاہے وہ دیکھے، پھر گندگی، اپنے اوپر ظلم کیا اس نے، اللہ نے تو ظلم نہ کیا۔ کہیں کسی راستے سے ہم گزر رہے ہوں، وہاں پھول بھی ہوں اور کانٹے بھی لگے ہوں، اب کوئی اگر اپنا دامن کانٹوں ہی سے بھرتا ہے، اس نے ظلم کیا۔ اور جو پھول اٹھاتا ہے، پھول چنتا ہے اور پھولوں سے اپنا دامن بھرتا ہے، اس نے خود کو خوشبودار کیا، خود کو سجایا۔ تو اسی طرح جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو سجاتا ہے، جو دوسروں کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتا ہے وہ اپنا فائدہ کرتا ہے، جو دوسروں کے عیب دیکھ دیکھ کے یاد رکھتا ہے اور جو دوسروں کی برائیاں ہی برائیاں کرتا ہے وہ اپنی ذات کو بدنما کرتا ہے۔ چلے عام انسان تو عام انسان ہے، اللہ کے رسول سراپا رحمت، سراپا حسن، اس میں کیا ان کو عیب نظر آتا ہوگا؟ نہیں نظر آتا ہوگا تو بھی دل سے گھڑتے تھے بیٹھ کے، ایسے اندھے، ایسا ظلم کیا اپنے اوپر، کیسا محروم کیا اتنی پیاری شخصیت سے اپنے آپ کو۔ اللہ کے محبوب کی شخصیت سے فائدہ نہ اٹھایا، یہ بھی اللہ کے محبوب نہ ہوئے، ان کے پاس چوائس تھی، ان کا اپنا پرابلم، اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اب آئے گی قیامت، پتہ چل جائے گا۔ فرمایا آیت 45 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا کہ یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع وہ سخت گھاٹے میں رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ ہرگز سیدھے راستے پر نہ تھے۔ آگے پڑھیں گے سورہ مومنون میں بھی ہم کہ اللہ ان سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ کتنے دن رہے تم، کتنے سال تم رہے دنیا میں۔ اب یہی لوگ جواب دیں گے لبثنا یومن او بعد یوم، ہم ایک دن رہے یا دن کا بھی کچھ حصہ،
کہیں گے سال تو بڑی چیز ہے، مہینہ ہم تو ایک مہینہ بھی نہیں رہے، ایک دن بھی نہیں، الا ساعتم من النہاری، ہم تو ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ رہے۔ اس روز ہم دنیا میں موجود ہیں، کیا لگتا ہے طویل عرصہ ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ مصروفیت وہ مصروفیت، اور جب چلے جائیں گے یہاں سے تو لگے گا کہ ہم تو بہت تھوڑی دیر، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے۔ اگر یہ بات جو کہ اس وقت لوگ کہیں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر، یہ بات اگر ان کو آج سمجھ آ جائے تو بڑا صبر آ جائے، نیکیوں کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچیں، سب شکوے شکایتیں، سب توقعات انسانوں سے ختم ہو جائیں، دنیا کی عظمت نکلے دلوں سے اور آخرت کی عظمت آئے۔ اتنا تھوڑا تو یہاں پہ رہنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے پوچھا، جن کو 950 سال کی زندگی دی گئی تھی، کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے ایک مکان ہو، اس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے اندر گیا، دوسرے سے نکل آیا۔ اب یہ ہال ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو ایک دروازے سے داخل ہو کر اس دروازے سے نکل جانے میں؟ کچھ بھی نہیں، ساتھ ایک گھڑی، مے بی لیس دین اے منٹ، 1 منٹ سے بھی کم ٹائم نا، یہ محسوس ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے کہ مومن کے دل میں دنیا اور آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جیسے ایک برتن میں پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتی، ایک سپیریئر ہوگی ایک انفیریئر ہوگی، ایک کو تو ساغرون ہو کر رہنا ہوگا۔ اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم دنیا کو چھوٹا کرتے ہیں یا آخرت کو چھوٹا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آیت 46 سے 50، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ جن برے نتائج سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ ہم آپ پہ جیتے جی دکھا دیں کہ اس سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال ان کو آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک دھمکی پوشیدہ ہے کہ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے، آپ نے تبلیغ کر لی، تبلیغ سے نہ مانے، اب کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا ان کو منوانے کے لیے، جس کو ہم پولیس کی زبان میں کہتے ہیں نا 3rd ڈگری میتھڈز، کوئی اور ہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ آسائشوں سے اور باتوں سے نہیں مان رہے، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی انگلیوں نکالنا ہوگا۔ اب کچھ ان پہ تکلیفیں اللہ ڈالے گا، کچھ آزمائشیں ڈالے گا تاکہ ان کے دلوں کا زنگ دور ہو۔ ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو کچھ ہے جن پہ تبلیغ اثر نہیں کرتی۔ تو بہت سے مکے کے ایسے کفار تھے کہ جو تبلیغ کے ذریعے ایمان لے آئے، اور بہت سے ایسے تھے جو ایمان نہ لائے۔ تو جو ایمان نہ لائے ان کے لیے کوئی اور طریقہ اللہ اختیار کرے گا، کوئی چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر بھیجے گا۔ تو اس کے بارے میں پھر فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ کی زندگی ہی میں ہم ان پر کچھ عذاب بھیجیں یا ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں، آپ کو فوت کر لیں۔ بہرحال کوئی پہلے جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے اللہ کے پاس، لوٹنا تو ہے سبھی کو، ملاقات تو کرنی ہے اللہ سے، اور پھر اللہ بتا دے گا تم کیا کرتے رہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ امت سے مراد ہے کوئی قوم، جن قوموں میں رسول آئے اور ان رسولوں کا کہنا قوموں نے نہ مانا تو ان کا تو پھر معاملہ پورا کر دیا جاتا ہے، ان کا معاملہ چکا دیا جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے ان کے اوپر۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ آخری رسول تھے، اور چونکہ اب اور رسول نہیں آنے تو کسی بھی امت پر، کسی قوم پر اب ویسا عذاب نہیں آنا جو اس کو کہ عذاب استیصال کہا جاتا ہے، جڑ سے ختم کر دیا جائے، کأن لم یغنوا فیہا والی کیفیت۔
اللہ تعالیٰ انہی قوموں کو اس طرح اپنے عذاب سے تباہ کیا کرتا تھا جو رسولوں کی موجودگی میں رسولوں کی بات نہیں مانتی تھیں. اب جب رسول نہیں آئیں گے تو قوموں پر اب ایسا عذاب بھی نہیں آئے گا. تو یہ بات فرما دی گئی کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کے رسول آ جاتے تھے وہ تو عدالت بن کر آتے تھے، اور جب وہ رسول کی بات نہیں مانتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو ان کا معاملہ چکا دیا جاتا تھا انصاف کے ساتھ، اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا. اب آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ رسول تو اب آنے نہیں، جس کو بھی پیغام پہنچے گا وہ رسول کے امتی کی زبان سے پہنچے گا. اب اس کا معاملہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں چکایا جائے اور دنیا میں بات نہ ماننے پر اس پر عذاب آئے، بلکہ اب اس کا معاملہ مؤخر ہے آخرت کے لیے. اللہ آخرت میں ان کا فیصلہ فرما دے گا. اسی آخرت کا ذکر ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ مراد آخر قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. آپ کہیے میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضر بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی. تو بتا دیا گیا کہ میں کوئی عذاب لا نہیں سکتا تم پر، نہ میں قیامت لا سکتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ خود اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں. جب آپ اپنے مالک نہیں ہیں تو آپ کسی اور کو کیا نفع یا کیا نقصان دے سکتے ہیں؟ سب کچھ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے. بندہ بندہ ہے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اللہ اللہ ہے، بندہ اللہ نہیں بن سکتا. اور اللہ نے اپنی طرف سے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے. اللہ چاہے 80 سال کی مہلت دے، اللہ چاہے 900 سال کی مہلت دے، اس نے ایک مدت مقرر کی ہے. ہاں، جب وہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے کسی قوم کے گناہوں کا تو پھر اس کو کوئی اور مزید مہلت نہیں دی جا سکتی، اس کا انجام سامنے آ جاتا ہے اور وہ ٹل نہیں سکتا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. آیت 51 ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. آیت 52 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. ان سے کہو تم نے کبھی یہ بھی سوچا اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اس کو مانو گے؟ یعنی جب تبلیغ سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے، تمہیں حق نظر آ سکتا ہے، تو تم عذاب کے منتظر کیوں ہو کہ عذاب آئے تو ہم حق مانیں؟ تم تبلیغ کے ذریعے حق مان لو، تمہاری بہتری ہے. عذاب کو دیکھ کر جب تم حق کا اقرار کرو گے تو تم کو فائدہ نہ ہوگا. تو پوچھا گیا ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، جب آ جائے گا، واقع ہو جائے گا تو مانو گے. اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. تم ہی کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے آپ لے آئیں ہم پر عذاب. پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہاں آ جائے، اب آ گیا عذاب، یا تو کسی دنیاوی عذاب کی شکل میں یا دوزخ کے عذاب کی شکل میں جو ہمیشگی کا عذاب ہے، اور کوئی اس میں کسی پر بلیم نہیں. تم نے جو عمل کیے تھے اسی کی تم آج جزا پا رہے ہو. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.